فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہے اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے، اور یمن کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ طبع ہے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا جو لقب تھا وہ نجاشی تھا، اور مسلمانوں کے بادشاہ کا جو لقب ہے وہ سلطان ہے۔ اس طرح ہندوؤں کے بادشاہ کا جو لقب ہے وہ راجہ ہے۔ تو لہٰذا لفظ جو فرعون ہے یہ ذاتی نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کو سخت سے سخت عذاب دیتا تھا، ان سے طرح طرح کے کام لیتا تھا، بعض سے مکان بنواتا تھا، بعض سے کاشتکاری کرواتا تھا، بعض سے مزدوری کرواتا تھا، اور جن سے کوئی کام نہیں لیتا تھا ان سے وہ جزیہ لیا کرتا تھا۔ فرعون جو اس نے حکم دیا تھا لڑکوں کو مروانے کا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے اور مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لیتی ہیں اور قبطیوں کو جلا ڈالتی ہیں۔ اس نے جادوگروں اور کہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر جو تھی وہ معلوم کی، تو انہوں نے کہا جس شہر سے بنو اسرائیل آئے ہیں یعنی کہ بیت المقدس سے، وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس نے قبطیوں سے کہا تمہارے جو غلام باہر کام کرتے ہیں ان کو واپس بلا لو اور ان کی جگہ بنو اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان سے کام لو، اور ان سے کام بھی کیسا لو؟ انتہائی نیچ اور رذیل کام لو، جس کے بیک گراؤنڈ میں بیسیکلی یہ بات آتی ہے جو اس کا حکم دینا ہے لڑکوں کو قتل کروا دینے کا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، تاکہ اس کی سلطنت جو ہے وہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، تاکہ اس کی سلطنت جو ہے یا اس کی بادشاہت جو ہے وہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے اس نے جو ہے لڑکوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زندہ بچ گئے۔ جو یہ ظلم تھا نا فرعون کا، اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بھی کیا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو وہ کمزور کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، فساد کرنے والوں میں سے۔